آج دوسرے پیارے کا آخری مسکرا گیا اور چوتھی تاریخ کے 3 پاؤں کی تلاوت کی پورا سورۃ آل عمران کی آج تشکیل کی گئی۔ دوسرے پارے کے اخیر میں 2 واقعات اللہ رب العزت نے نقل فرمائے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد ایک وسوسے کو دور کرنا ہے، ایک شک کو دور کرنا ہے۔ شک یہ ہے کہ میں کسی کام سے اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا تو مر جاؤں گا، اس وقت دینی کام کے لیے جاؤں گا، حج کے لیے جاؤں گا، عمرے کے لیے جاؤں گا، تقریر کے لیے جاؤں گا، جہاد کے لیے جاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے اس اشکال اور تردد کا جواب کہ جب موت آئے گی تو آپ کہیں بھی نہ جائیں، 7 قلعوں میں بند ہو جائیں، مکمل فوج کی نگرانی میں ہوں، ہر وقت آپ پہ فوج کی کڑی نگرانی ہو، موت کا فرشتہ آپ کو وہاں سے بھی اٹھا کے دے جائے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو بنی اسرائیل میں ایک جگہ طاعون کی بیماری پھیل گئی، جیسے کورونا ہمارے یہاں پھیل گیا تھا، ہم سب کی حفاظت کرنا، پوری دنیا میں یہ وبا تھی۔ تو اس کا حکم یہ تھا کہ جہاں یہ بیماری پھیل جائے وہاں کے لوگ نقل مکانی نہ کریں، ہجرت نہ کریں، بھاگنے کی کوشش نہ کریں، جہاں ہے وہیں رہیں۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ آؤٹ آف سٹی، باہر کے لوگ وہاں جانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ طاعون کا حکم ہے۔ ایک واقعہ تو یہ بنتا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ بنتا ہے، ایک نبی نے حضرت طالوت علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جالوت سے ہمارا مقابلہ ہے، اب تیاری کر لو۔ تو قوم کہنے لگی کہ ہم تو ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو مر جائیں گے، وہی بات ہے، باہر نکلیں گے تو مر جائیں گے، کاروبار کے لیے جائیں گے تو مر جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس پوری قوم کو مار دیا کہ تم وہاں جا کے مر جاؤ گے نا، اب تمہیں ادھر ہی موت دیتے ہیں، سب مر گئے۔ پھر وقفے سے 70,000 لوگ تھے، وہ کتنے نے والے سب کو اللہ نے زندہ کر دیا، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے کھڑے ہو گئے، کیا ہو اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھ لی۔ تو ایک شک تھا ہر زمانے میں، آج بھی کافروں کو شک ہے، منافقین کو پتہ نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے کہ نہیں۔ ایک بات تو یہ، اور اللہ مار کے زندہ کیسے کر سکتا ہے؟ 2 چیزیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے 70,000 لوگوں کو مار بھی دیا اور سب نے ایک دوسرے کو مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہوا دیکھ بھی لیا۔ تو جو شک تھا کہ اللہ پاک مارتے کیسے ہیں وہ بھی ختم ہو گیا، اور مارنے کے بعد مردے کو اللہ زندہ کرتے ہیں وہ بھی کیسے ختم ہو گیا۔ پھر حضرت طالوت علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سپہ سالار مقرر کیا، فرمایا آپ کی قوم جب جائے گی تو اس کو لگے گی پیاس، تو راستے میں بہت میٹھا پانی ہوگا، پانی نہیں پینا۔ کچھ لوگوں نے مانا نہیں، وہ جب پانی پیا تو اس کو سقیا کی بیماری لگ گئی۔ کیا ہے سقیا؟ اس کو کہتے ہیں کہ پیتے چلے جاؤ پیاس بڑھتی چلی جائے، تو جتنا پانی پیتے رہے وہی لمبے ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بس اتنے لوگ پانی پئیں کہ 1 چلو یا چلو سے زیادہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے چلو یا 2 چلو کی اجازت دی۔ داؤد علیہ السلام سپہ سالار، تو جنہوں نے چلو یا 2 چلو پیا وہ بچ گئے۔ اللہ نے ان کو طاقت دی، انہوں نے اپنے کئی سے بڑے گناہ بہت بڑی مقدار میں جالوت فوج لے کر آیا تھا، سب کو شکست کے 5 دے دی، اور اللہ نے نبی کی بات ماننے کی وجہ سے ان کو سرخروئی اور اللہ نے ان کو فتح عطا کی۔ تیسری بات یہاں یہ لکھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا، فوج بھیجی شام کی طرف جہاد کے لیے۔ ان لوگوں نے کہا کافی عرصہ ہو گیا، لڑتے لڑتے ہم تھک گئے، ہمیں کمک چاہیے۔
ہیلپ چاہیے، کچھ لوگوں کو اور بھیج دیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے کہ میں خود آ رہا ہوں۔ آپ نے رفتے سفر باندھا ساتھیوں کو ساتھ لے کر، جب قریب پہنچے شام کے قریب تو پتہ چلا وہاں تو طاعون کی وبا ہے، وہ تو آفت زدہ علاقہ ہے، کہا وہ مشورہ کرتے ہیں۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ بھائی وہاں نہیں جانا چاہیے، یہاں سے واپس چلنا چاہیے۔ ایک صحابی تھے بڑی جلیل القدر، انہوں نے اعتراض کیا۔ اعتراض کے حوالے سے ایک مسئلہ پوچھ لیا تاکہ قیامت تک وہ مسئلے کا جواب سب کو آ جائے اور شک کی بیماری سے مسلمان دور ہو جائے۔ ایمان تو نام ہی یقین کا ہے، ایمان والے کو شک نہیں ہے، جس کو شک ہوتا ہے سمجھو اس کی ایمان میں کیا ہے، کمزوری ہے۔ تو عبید بن جراح رضی اللہ عنہ فرمانے لگے افرارا من قدر اللہ یا امیر المؤمنین، عجیب بات ہے، اللہ کی تقدیر سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لو قال غیرک یا عبیدہ، اے عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور کہتا تو مجھے اتنا تعجب نہیں ہوتا، اتنا سمجھدار ہو کہ مجھے یہ کہتا تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو، تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ فرارا من قدر اللہ الی قدر اللہ، جی ہاں اللہ کی تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہے۔ وہاں تعاون کا مسئلہ ہے، وہاں جانا ہمیں منع ہے اور ہمیں یہاں سے واپسی کا اللہ نے فرمایا، تو ہم تو اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، ہم موت سے نہیں بھاگ۔ اللہ کے راستے میں جانے سے کوئی مر جاتا، جیسے کسی کو چلے کا 4 مہینے کا بولے تو سب سے ملنے جاتا جیسے ہم مر جاؤں، یا حج پہ جائیں تو حج پہ جانے سے پہلے بھی سمجھتے کہ عربستان سے میں واپس نہیں آؤں گا، دائرہ عرب میں میرا ہی جہاز گر جائے گا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ کوئی سعادت مند ہوتا ہے جس کو شہادت ملتی ہے، ہر ایک کو شہادت نہیں ملتی۔ کافی لوگ حج پہ نہیں جاتے، تبلیغ میں نہیں جاتے، جہاد میں نہیں جاتے، دین سیکھنے کے لیے نہیں جاتے، تجارت کاروبار کے مر جائیں۔ تو موت اللہ رب العزت نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہے۔ وہ جہاد میں بھی آدمی ہو، میدان کارزار میں وہ چاروں طرف سے فائرنگ ہو اور اس کے اوپر توپ ڈالا جائے اور گولہ باری کی جائے، اللہ پھر بھی بچا لیتے ہیں۔ کیسے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ غزوہ بدر و احد میں آئے گا، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر اللہ پاک نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اتنے آگے بڑھے عمل کے جذبے کی وجہ سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد آیا بعد میں ہے لیکن اللہ کی ایسی تلوار بنا کہ آج تک کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا۔ اتنی خدمات ہیں، 60,000 آدمیوں کا مجمع ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اکیلا جاؤں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیا کہہ رہا ہوں، کہا میں اکیلا جاؤں گا۔ فرمایا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ 60 آدمی بھیج دیں، ایک کے بعد ایک آدمی 1000 کو شکست دے دے گا، 10,000 کو شکست دے گا۔ 60,000 آدمیوں کے لیے 60 آدمی گئے اور سب کو شکست دے کے واپس آ گئے، ایک بھی شہید نہیں ہوا۔ تو زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جب وہ ان کا انتقال ہو رہا تھا، کن کا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ایک بالش کے برابر جسم پہ جگہ نہیں تھی جہاں زخموں سے چور جگہ نہ ہو، سب جگہ زخم۔ ان کی قبر پہ کتبہ لکھا ہوا ہے الا لا نامت الجبنا، اے بزدلو میرا ایک ہی نعرہ تمہارے لیے ہے کہ جو بزدل آدمی اللہ کرے اس کی نیند ہی حرام ہو جائے۔ اگر میدان کارزار میں تبلیغ میں جانے سے جہاد میں جب کوئی مر جاتا تو سب سے پہلے میں مر جاتا، لیکن میں کتنی جگہ گیا ہوں، میرا جسم دیکھو سب جگہ جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا ہے، لیکن میری وفات گھر میں ہو رہی ہے۔ تو زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ قرآن کریم میں اکثر اس بات کو بتایا گیا ہے کہ طاقت، قوت، قدرت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ۔ بس اس کو مانو للہ ملک السماوات والارض، آخری رکوع جو ہم نے پڑھا اس میں بھی اللہ نے فرمایا زمین اور آسمان کی بادشاہت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق میں سب کچھ نظام چلتا ہے، کس کا چلتا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا؟ دن تھا، ہم سب روزے میں تھے، ابھی سب جگہ اندھیرا ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں کون کر رہا ہے؟
لآیات لأولی الالباب. ایک بات تو یہ بتا. پھر اللہ رب العزت نے جب تیسرا رکوع شروع فرمایا تو آیت الکرسی اس کی شروع میں ہے. 17 دفعہ اللہ کا نام آیا ہے. کتنی دفعہ؟ کہیں صراحتن کہیں اشارتن. کہاں آیا ہے؟ آیت الکرسی میں. کہاں آئے؟ 50 کلمے ہیں آیت الکرسی میں. کتنے کلمے ہیں؟ 50 کلمے ہیں. 50. اور اللہ رب العزت نے اس کا 10 جملے نازل فرمائے. کتنے؟ 10 جملے. ایسی زبردست سی آیت ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر آدمی پڑھ لے موت کے سوا کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ایک بھوت بنگلہ تھا. بھوت بنگلہ اس میں کوئی نہیں رہتا تھا. ایک امام والے صاحب معاشرہ اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے نے وہ گھر کرائے پر لے لیا. لوگوں نے ہاتھ جوڑے کہ جتنے بھی یہاں رات کو گئے ہیں اپنے پیروں پہ نہیں آئے, لوگوں کے کندھوں پہ آئے ہیں, آپ بھی کندھوں پہ آئے. انہوں نے کہا جو کچھ کرنے والا کون؟ زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ جناب رات ہوئی 12 ساڑھے 12 1 1:30 بجا اور ہر دیوار سے جنات کی آمد ہو. ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور ایمان پختہ تھا. انہوں نے لاٹھی کے اوپر پڑھنا شروع کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ بادشاہ ہے, کوئی اس کے لیے الہ نہیں, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, پالنہار نہیں, مشکل کشا نہیں. اس کو اونگ نہیں آتی, اس کو نیند نہیں آتی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمان اور زمین میں کس کا ہے؟ جب اس کا ہے تو اس سے دوستی کرو. تو وہ واپس جانے شروع. حضرت پڑھتے رہے. سارے کے سارے جنات دیوار کے اندر چلے گئے. اذان فجر ہوئی, باہر نکلے تو بڑا مجمع پہلے سے انتظار میں تھا. پتہ چلا یہ تو پیروں پہ آئے. کب کیا ہوا؟ کہ میں نے یہی کہا تھا کہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے. مجھے اللہ پاک نے آیت الکرسی کے ذریعے بچا. جتنا بڑا مسئلہ ہو آیت الکرسی کی تلاوت کیجیے 5 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ 11 دفعہ. بڑا مسئلہ 41 دفعہ پانی پہ دم کیجیے, اس کو پیجیے. کوئی جن جادو آپ کو تکلیف نہیں دے گا. سب سے بڑی آیت قرآن کریم میں عظمت کے اعتبار سے, رتبے اور شان کے اعتبار سے آیت الکرسی. پھر اللہ رب العزت نے 3 واقعات بتائے. 2 واقعات کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے اور ایک واقعہ کا تعلق عزیر علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلے مناظرہ ہوا اپنی والدہ سے. جب پیدا ہوئے ماں سے پوچھا میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا تیرا رب تو میں ہوں. اچھا امی آپ کا رب کون ہے؟ بیٹا میرا رب تیرا ابا ہے, آزر ہے. امی یہ بتائیے کہ میرے ابا کا رب کون ہے؟ ابا کا رب نمرود ہے. امی یہ بتائیے نمرود کا رب کون ہے؟ نانا ایسے نہیں بولتے, وہ رب الارباب ہے. نہیں امی ایسا ہو نہیں سکتا. جب سب میرا بھی رب ہے آپ کا بھی رب ہے تو نمرود کا بھی کوئی رب ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ نمرود سے ہوا. نمرود بادشاہ تھا. جب کسی کو کرسی مل جائے, بادشاہت مل جائے تو اس کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ عقل آدمی کے پیچھے رہ جاتی ہے. وہ غلط باتیں بولنے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کا رب ہے؟ کہاں میں رب ہوں. ربی الذی یحیی و یمیت. اچھا چل مناظرہ کرتے ہیں. میرا پروردگار زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. اس نے کہا انا احیی و امیت, میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں. کیسے؟ کہ ایک آدمی بیچارہ ایسے ہی جا رہا تھا, بے قصور تھا, کوئی جرم نہیں تھا, اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا, اس کی گردن دبا دی اور جناب اس کو مار دیا. اور جو دوسرا جس کے اوپر سزا تھی پھانسی کی, موت کی سزا ہو گئی تھی, اس کو چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کوڑ مغز کو کیسے سمجھاؤ. دوسرا سوال کیا کہ اللہ رب العزت تو وہ ہے تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. چل تو رب ہے نا جیسے تیرا دعویٰ ہے, مغرب سے نکال کے دکھا دے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, تو وہ ششکر رہ گیا, اس کی بولتی بند ہو گئی, وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا. ایک واقعہ یہ بتایا.
دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بتایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ ایک سوال ڈرتے ڈرتے کر رہا ہوں، یہ تو بتا مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان ہل گیا ہے؟ فرمایا نہیں بلا ایمان نہیں ہلا، پکا ہوں تو پھر ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرا دل ذرا مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا چار پکڑ لو جانور، کوا کبوتر مور مرغا، ان کو ذبح کرو، ذبح کر دیا۔ اب ان کی کھال نکالو، کھال نکالی، بوٹی بناؤ، بوٹی بنائی، قیمہ بناؤ، قیمہ کر دیا۔ اب ان کو آپس میں مکسچر کر دو، چاروں کو مکس کر دو۔ آپ کو چار پہاڑ نظر آ رہے ہیں، کہاں؟ اس کی چوٹی پہ تھوڑا تھوڑا حصہ اس کا، چاروں کے حصے مار۔ اب دور بیٹھ جاؤ اور ان کو بلاؤ، کوے کو بلاؤ، کبوتر کو بلاؤ، مرغ کو بلاؤ، مور کو بلاؤ۔ تو جیسے جیسے وہ بلاتے رہے، جس کا جو حصہ تھا اس کے ساتھ جڑتا چلا گیا، جڑنے کے ساتھ ہڈیاں اس کے ساتھ لگ گئی، آن کی آن میں کھال ان کے ساتھ لگ گئی، ان کے اندر روح پڑ گئی، اور چاروں چیزیں اللہ کے حکم سے کوا کبوتر مور مرغا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیدل چلتا ہوا اڑ کے آتا۔ تو کیا کہتے ہیں مرغا کسی کے گھر سے اڑ کے آیا ہے، لیکن پیدل آ گیا تو اللہ نے اپنی قدرت بتائی۔ تیسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا بتایا، قرآن کریم میں زیادہ زور اس پر دیا ہے کیونکہ آدمی جو ہے شک میں رہتا ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، اتنے روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں ملے گا نہیں۔ اللہ اپنی طاقت بتاتا۔ عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے، اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہے اللہ دل میں آیا یہ ساری بستی تو ختم ہو گئی، اللہ کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا بستی کو تو کریں گے بعد میں، آپ کو یقین دلا دیتے۔ اللہ نے 100 سال کے لیے ان کو سنا دیا، کن کو؟ عزیر علیہ السلام کو۔ 100 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو گھر سے وہ ایک گدھے پہ سوار ہو کے نکلے تھے، اور ان کے ساتھ ایک ٹفن تھا، ٹفن اس میں گرم گرم کھانا تھا۔ 100 سال کے بعد جب بیدار ہو گئے، اللہ نے فرمایا کم لبثتا، کتنا ٹھہرے؟ لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ فرمایا نہیں، لبثت 100 عام، 100 سال تک تو آپ سوتے رہے۔ اچھا میں اپنی قدرت ایک اور بتاؤں، آپ کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا۔ دوسری قدرت بتاتا ہوں، اب تک ٹفن دیکھو، 100 سال تک سالن روٹی بالکل تازہ و تازہ۔ اچھا تیسری قدرت بتاؤں، گدھے کو دیکھو، کھال الگ، ہڈیاں الگ، گوشت الگ، کچھ نہیں۔ فرمایا اس کو جمع کرو اور مجھ سے دعا مانگو۔ جب جمع کیا، اللہ سے دعا مانگی تو اس کے اوپر گوشت چڑھا، ہڈیاں چڑھی، کھال چڑھی، اور جناب وہ کان ہلاتا ہوا ان کا گدھا کھڑا ہوا۔ اللہ نے فرمایا اب بتاؤ کیا ہوا؟ کہ اللہ علی کل شیء قدیر، کیا ترجمہ اس کا؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مجھے یقین ہو گیا۔ اگلا مسئلہ اللہ پاک نے خرچ کرنے کے بارے میں بتایا۔ جو لوگ خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ملے گا، زکات دیں گے تو پیسے ختم ہو جائیں گے، ہر 1000 پہ 25 روپے دینے پڑتے ہیں، 1 لاکھ پہ 2500 روپے دینے پڑتے ہیں، ایسے تو 2 لاکھ تو 5000 روپے تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں خرچ کرنے والی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زمین ہو، اس پہ 7 دانے آپ نے ڈالے، صرف 7 دانا۔ جب آپ نے اس کو دیکھا، اس کی کھیتی باڑی مکمل ہو گئی اور وہ پیداوار باہر آ گئی، تو 7 دانوں کی جگہ اللہ نے آپ کو 700 دانے عطا فرمائے۔ جب اللہ رب العزت اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ 7 دانوں پہ، ایک ایک دانے پہ 100 دانے دے کے اس دنیا میں، تو آخرت میں یضاعف کو 700 سے 1400، 1400 سے 14000، کتنا اللہ دے گا کس کو پتا ہے؟ اب خرچ کرنے کی 3 شرطیں اللہ نے بتائی۔ جب بھی کوئی کسی کو صدقہ دے، خیرات دے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس کو ستائے، اس کو ذلیل نہیں کرے، اور اس کے اوپر پیسہ نہیں مارے، پھینک کے پیسہ نہیں، عزت کے ساتھ اس کو پیسہ، احسان نہ جتلائے، اور یہ نہ سمجھے کہ میں نواز رہا ہوں، میں نواز رہا ہوں، اللہ کو بھول کے باتیں نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ ایسی چیز دے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا. بخاری کتاب ایمان کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتا. حضرت تھانوی صاحب نے اپنے مواعظ میں لکھا ہے کہ ایک جگہ بڑی غربت تھی، گھروں سے خادم کے لیے مشکل سے کھانا آتا تھا. ایک دفعہ بہت بڑی رکابی میں بھر کے کھیر آ گئی. خادم صاحب کہنے لگے مسجد کے، کس نے بھیجا تھا؟ میری والدہ نے کہا میری والدہ تو اتنی سخیہ نہیں ہے، میں بھی کب سے یہاں خدمت کرتا ہوں. خیر تو ہے، بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں. وہ کہنے لگے بات یہ گھر کے لیے کھیر بنائی تھی، بلی نے منہ ڈال دیا تو کہا چلو ویسے ٹھکنے میں آئے گا، خادم کو دے دو نا ثواب میں ملے گا. تو غصے میں رکابی اس نے پھینک دی. جب پھینک دی تو رکابی ٹوٹ گئی، بچہ رونے لگا. تو بچے کو بولا روتا کائی کو ہے؟ اس نے کہا روتا اس لیے ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی جب پوٹی کرتا ہے تو ماں اس سے صاف کرتی ہے. تو گری پڑی سڑی ہوئی گندی چیز کسی کو دینا اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ایسی چیز مت. کتنی شرطیں ہو گئی؟ دو. تیسری شرط یہ کہ جب بھی دو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تنفق یمینہ لا تعلم شمالہ، دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتا. اسپیکر پہ اعلان نہ کرو ماشاءاللہ 1000 کا نوٹ دیا ہے فلاں عبداللہ صاحب نے، اللہ پاک نیو نازمآباد میں کو 3-4 گھر اور عطا فرمائے. نام نہیں کرنا، خاموشی سے دو. یہ 3 شرطیں ہوں تو پھر وہ صدقہ اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کے عطا فرمائے. اور جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ گویا اللہ کو قرض دیتا ہے. اور دنیا کا قاعدہ ہے کہ آپ کسی کو بھی قرض دیتے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس سے واپسی کا مطالبہ کریں، اور اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے جو میں نے ڈیٹ دی ہے، مہینے دیے، میں اس پہ واپس کروں گا، اس سے پہلے ہی واپس کر دوں. شریف النفس آدمی کو فکر ہوتی. اللہ احکم الحاکمین بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جب آپ اس کے لیے قرض دیں گے تو اللہ رب العزت کسی کا قرض واپس نہیں کرے گا. اللہ کتنا بڑا جواب ہے. جو ریاکار ہے اور دکھاوا جس کو بڑا پسند ہے کہ میں ایسا کام کر جاؤں کہ دنیا میں کیا کام کر کے چلے گئے، تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے چٹین، ایک چٹان ہو، چٹان اس پہ تھوڑی سی مٹی کی تہ جمی ہوئی ہو، اس پہ اس نے 2-4 دانے لگا لیے اور اس کی کوپل نکل آئی اور پتہ چلا کہ اب یہاں بڑی سبزی آئے گی، پھل آئے گا، امرود آئے گا اور خربوزہ آئے گا. آج کل کیلے بڑے مہنگے، کیلے آ جائیں گے، اس میں جناب سب کے بیج لگائے. اچانک بارش ہوئی تو چٹان تو وہاں موجود تھی لیکن نہ بیج کا پتہ تھا، نہ اس کی جو مٹی تھی کسی کا پتہ نہیں تھا. ریاکار جہاں بھی ریاکاری سے خرچہ کرے گا اس کا صدقہ اللہ اس کے منہ پہ مار دے. چوتھی بات اللہ رب العزت نے یہ فرمائی کہ جو آدمی سودی کاروبار کو بڑھاتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ خبتی ہوتا ہے. آج کل کے وقت میں کہتے ہیں یار ایک چرسی آدمی ذرا دور ہے، تو ایسا ہو جائے جس پہ جنات لپٹ جائے، جنات چمٹ جائے، تو جنات والے سے آدمی دور گئے تو اس کو پتہ یہ مارے گا تو کہتے ہیں یہ مجرم نہیں ہے، تو اس کے پاس گیا کہ تو ہے ہی ایسا پاگل. تو دنیا میں بھی اس کا حشر بڑا خراب ہوتا ہے، آخرت میں بھی حشر خراب ہوتا ہے اور اللہ پاک سے وہ مقابلہ کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، میں سود کو اور سودی کو مٹاؤں گا اور صدقے والے کا صدقے کے ذریعے اس کو بڑھاؤں گا. یہ کہتا ہے میں سود کو پھیلاؤں گا تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ تباہ ہو جائے. اللہ پاک نے دھمکی دی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا وہ چھوڑ دو. اگر آپ نے کسی کو 10,000 روپے دیے تھے اور 10,000 پہ اس نے کہا کہ 5,000 روپے دوں گا، 15,000، اب سود چھوڑ دو اور 10,000 اپنے اصل پیسے واپس لے لو اگر تم ایمان والے ہو. اور تم کہتے نہیں یہ تو مولویوں کی باتیں، فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہے. پھر اللہ تمہیں چھوڑے گا. تو سودی آدمیوں کا بڑا برا حال ہے جسے معراج میں آپ علیہ السلام دیکھ کر آئے. پھر سب سے لمبی ترین آیت جو آیت نمبر 282 ہے، یہ آیت مدینہ، یہ معاملات کے متعلق آیت ہے. آپ کسی کو 10 روپے دیں، 1 صفر بڑھائیں کتنے ہو گئے؟ 100 روپے. 1 صفر بڑھائیں پھر
1000 پھر ایک صفر بڑھائیں 10,000 پھر ایک صفر بڑھائیں 1,00,000 روپیہ دیں، ایک دھوکہ دیں، کروڑ روپیہ دیں، تو آپ لکھت پڑھت کریں کیا کریں؟ جیسے میں نے واقعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک آدمی کی بڑی گہری دوستی تھی، اس نے کہا تو میرا گرائی ہے، تو میرا لنگوٹیا ہے، تو میرا بہت بیسٹ فرینڈ ہے، چل میں تجھے گھر دیتا ہوں۔ اس نے کہا گھر دیتا تو دے دے، اس نے کہا نہیں پہلے پیسے دے دے، اس نے قسطوں میں پیسے دینے شروع کیے، وہ لیتا رہا جمع کرتا رہا، آخری پیمنٹ اس نے دے دی، جیسے کہ آج بدھ کا دن، آج پیمنٹ دے، اس نے کہا کل ظہر کی نماز کے بعد میں مکہ مسجد کے سامنے تجھے بلا کے پہلے کھانا کھلاؤں گا اور تجھے فائل بھی دے دوں گا۔ جب یہ صبح اس کے گھر پہ پہنچا تو رونے کی آواز آ رہی تھی، پتہ چلا اس کا انتقال تھا۔ اس کے لڑکوں سے کہا، اس نے تو کروڑوں روپے دیے ہوئے، تو کہا ہمیں نہیں پتا، ابا نے کچھ نہیں بتایا، تو یہ روتا ہوا، یہ بھی رونے میں شریک ہو گیا، تو یار پیسے دے کے گھر دے کے مرتا، اس کے سارے پیسے چلے گئے، کیوں؟ رائٹنگ میں نہیں لایا، لکھن پڑھن میں نہیں لایا۔ اب میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کا امام صاحب ہوں، آپ مجھے 1,00,000 روپیہ قرضہ دے دیں، تو کیا وہ کہیں گے امام صاحب لکھ کے دو؟ میں کہوں گا یار تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، اور کہتے لکھ کے تو بھروسہ نہیں، نہیں امام صاحب کوئی لکھنے کی ضرورت، ایک نہیں 1,50,000 روپیہ دے جب چاہے۔ یہ صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ غلط ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اس کو لکھو۔ اچھا لکھنے والا موجود نہیں ہے تو کرائے پہ لاؤ۔ جیسے میں کلر کرنا ہوں، میرا ہاتھ سیڑھی پہ نہیں جائے تو 2 بندوں کو کھڑے کر کے اس کے کندھے پہ کلر کروں گا یا کرائے پہ سیڑھی لاؤں گا؟ بتاؤ نا، گھوڑی لاؤں گا کہ نہیں لاؤں گا؟ سیڑھی لاؤں گا تاکہ اوپر تک آنے کم تو بیچارہ کھڑا رہے گا، تو خود بھی گرے گا، ہمیں بھی نیچے گرا دے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر نہیں ہے لکھنا، آپ کو نہیں آتا انگوٹھا چھاپ ہے، تو آپ کیا کریں؟ لکھنے والے ہیں تو گواہ بھی مقرر کریں۔ اگر نہیں ہے مرد تو ایک مرد 2 عورتیں اس گواہ بن جائیں۔ اور اللہ رب العزت نے پورا اس میں واقعہ بھی بتایا، سفر میں لوگ گئے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن لکھت پڑھت کر دی، تو وہ جو سونے کا پیالہ تھا وہ لکھنے کی وجہ سے وہ آدمی پکڑا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو آخری رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس کی اہمیت بتلائی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اس آدمی کو پاگل بے وقوف سمجھتے ہیں کہ جس میں ادنا بھی عقل ہو اور سونے سے پہلے سورہ بقرہ نہ پڑھے، وہ کیسا آدمی؟ اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ یعنی ہر آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ رات کو سونے سے پہلے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھنا چاہیے۔ ماہانہ یا سالانہ؟ روزانہ پڑھنا چاہیے، ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ کیا فائدہ ہے؟ فرمایا کا پتہ ہو یہ جو پڑھ لیتا ہے اس کا ایک مطلب ہے تہجد کی طرف سے یہ کافی ہے، یہ پڑھے گا نا آپ کو سوتے سوتے تہجد کا ثواب ملے گا۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ پتہ ہو کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر کسی باڈی گارڈ کو، چوکیدار کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دربار کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کا پتہ ہو یہ کافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عرش کے خزانوں سے لایا ہوں، اس کا خیال کرو، اس کو روز پڑھو۔ کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ گھروں پہ بھی جا کے ساری باتیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ آل عمران کی کل کر لیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ اور بچوں کو بٹھائیں گے نا انشاءاللہ، یا کر لیں گے؟ ایک طرف سے آواز آئی چل نے تم سے اختار کیے کہ لمبی تو تلاوت کرتے امام سب ہضم ہو گیا ہوگا، بھوک ستا رہی ہوگی، کیا خیال ہے کل کر لیں انشاءاللہ؟ کل تھوڑا زیادہ وقت دے دیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ آل عمران کے بارے میں آپ حضرات کی بڑی توجہ ہے، آپ کی کہنے میں ذکر کر رہا ہوں۔ سورۃ آل عمران یہ حضرت مریم کے والد اور والدہ کا قصہ ہے۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام یوحنا بنت فاقود تھا اور ان کے والد کا نام عمران تھا۔ کافی عمر ہو گئی تھی، بچے نہیں ہو رہے تھے۔ ایک چڑیا کو دیکھا تو طبیعت مچل گئی کہ چڑیا اپنے بچے کو چوزے کو دانا کھلا رہا ہے، اللہ میری بھی گود ہری ہو جائے، اللہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ اس لیے سورت کا نام آل عمران۔ کیا بھائی؟ آل عمران۔ اس میں 20 رکوع ہیں، 200 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں سے باتیں ہو رہی تھی
وہ بڑے غدار بدماش اسلام دشمن تھے ہیں اور رہیں گے. ایسے ہی یہ نصارہ کا ذکر ہے. انہوں نے بھی اتنی جرأت کی تھی 60 بڑے بڑے ان کے مولوی وہ حضور علیہ السلام سے بحث کرنے کے لیے آئے تھے مدینے. تو دو باتیں انہوں نے کہی. پہلی بات یہ کہی کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں گستاخی کا؟ ایسے کرتے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نہیں مانتے, اس کا بیٹا نہیں مانتے. اچھا دوسرا کیا سوال ہے؟ کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی قرآن میں کلمت اللہ اور روح اللہ, اللہ کی روح بتایا ہے, تو روح آپ کے قرآن میں لکھا ہے, اس کے حساب سے وہ نبی ہو گئے, اللہ کے بیٹے ہو گئے, یا اللہ ہو گئے. آپ کیوں گستاخی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کا جواب میں دے رہا ہوں, ذرا توجہ سے سنیے گا. دوں یا کل میں رکھوں؟ بولو بھائی, اللہ کو بہت جزائے خیر دے, بیٹھنا قبول فرمائے. آپ علیہ السلام کا فرمایا سب سے زیادہ ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو. وہ کیسے؟ کہ آپ مسلمانوں میں دیکھو کتنے لوگوں کا نام محمد عیسیٰ ہے. ایک بھائی سامنے بیٹھے ہوئے, کتنے لوگ عیسیٰ ہوتے ہیں, محمد عیسیٰ نام. اور کتنی عورتوں کا نام مریم ہوتا ہے, کتنی لڑکیوں کا نام مریم ہوتا ہے. آپ یہ بتاؤ, آپ عیسائی نے اپنے کسی بچے کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھا؟ قسم سے تو ہم مانتے ہیں, کہ آپ نہیں مانتے. آپ تو کسی کو بھی نہیں مانتے, ہم سے مانتے ہیں. ہمارے اندر آپ کو عیسیٰ مریم نام کے بہت سارے لوگ مرد عورتیں ملیں گے. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں دو قسم کی آیات ہیں. ایک وہ آیت ہے جو محکم ہے, جس کا مطلب پکا ٹھکا سچا ہے. اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. کتب علیکم الصیام, روزہ رکھو. وآتوا الزکاۃ, زکات دو. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد, اعتکاف کے بارے میں. دوسرے وہ احکامات ہیں کہ جس کے متعلق اللہ جانے, اس کا رسول جانے, باقی کسی کو دسترس کی اجازت نہیں ہے. جیسے کہ الف لام میم, یہ بھی شروع ہو رہی ہے سورۃ آل عمران الف لام میم سے, اور سورہ بقرہ بھی شروع ہوئی تھی, آپ کو تو یاد ہوگا نا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ تو الف لام میم ہے نا, اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا, اور اندر گھسنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کس کو پتا؟ بس یوں کہنا اللہ و رسولہ عالم, اللہ جانے, اس کا رسول جانے. ہم اندر مزید انویسٹیگیشن اور ریسرچ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں. اچھا کہا یہ متشابہ ہے. اچھا بتاؤ, کہ دیکھو بھائی کلمے کا مطلب اور روح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کی, اس لیے کلمہ اور روح کہا. اگر اس کی وجہ سے وہ خدا ہوئے تو اللہ نے انصافی جواب دیا, ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم. پھر آدم علیہ السلام کے تو باپ بھی نہیں ہے, ماں بھی نہیں ہے, ان کو پہلے خدا مانو نا. ان کو تو خدا تم مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو, تو ان کی بولتی وہی کیا ہو گئی, قط ہو گئی. پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو حق پر نہیں مانتے. حضور نے فرمایا میں نے اتنی باتیں سمجھائی, نہیں مانتے, چلو عملی طور پر ایک کام کرتے ہیں. کل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حسن, حسین, محسن, سب آل بیت کو لے کر میدان میں آتا ہوں. تم بھی اپنے مردوں, عورتوں, بچوں سب کو لے کر آؤ. اللہ سے کہیں گے اللہ اب میں جو جھوٹا ہوں اس کو تو زمین میں ابھی ہمارے سامنے دفن کر دے, زمین پھٹے وہ اندر چلا جائے, اور جو سچا ہو وہ بچ جائے. بتاؤ ایسا کرنا ہے؟ انہوں نے سوچ کے بتائیں گے. اگلے دن آئے, کہا معافی مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے آپ سچے رسول ہے, اور میں ایسے گزارا نہیں ہوگا. ہم جب تک رہیں گے نا نجران میں کہیں بھی, ہم آپ کو ٹیکس دیتے رہیں گے. تو پھر کیونکہ اگر ہم ایسے پھنس گئے تو رہتی دنیا تک لوگ ہم پہ لعنت کریں گے کہ عیسائی جھوٹے تھے. ہم چاہیں کہ ہمارا کچھ نہ کچھ سچ جھوٹ ثابت ہوتا رہے, اس لیے ہم آپ سے مباہلہ نہیں, اس کو مباہلہ کہتے ہیں. آؤ جو سچا ہوگا بچ جائے گا, اور جو جھوٹا ہوگا زمین میں چلا جائے گا. مزید اس کے احکامات انشاءاللہ کل عرض کیے جائیں گے. اللہ آپ کی قربانی پر ویسی مہربانیاں نازل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین
واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.